شرمی بے غیرتی والے کاموں کو انجام دینا، ان کے قریب جانا، ان کو اچھا سمجھنا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر انسانی فطرت کا جو حادثہ، جو مادہ ہے، حیا۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کی آیتیں ہم پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ قرآن نے اور سنت نے حیا کو جو مقام دیا ہے ویسے مقام کا دوسرا کوئی دین اور مذہب تصور نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جب اس ایمان کے بنیادی شعبہ جات کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ ایمان کے 73 یا اس سے زیادہ حصے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں سب سے افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس کا اقرار ہے، اور آسان ہلکا ترین اس کا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا ہے، اور حیا شرم ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے مومنو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے راستے میں ہرگز نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ فحش کاموں کا، برائیوں کا، غلط کاموں کا، بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت نہ ہو، تو تم میں سے کوئی پاک صاف ستھرا ہو ہی نہ سکے۔ اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے پاکیزگی کی صفت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، فحش اور برے بے حیائی گندے کام وہ تمہاری نظروں میں، تمہارے دل میں مزین بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ تم بے حیائی کا ارتکاب کرو، فحاشی کا ارتکاب کرو، گندے کاموں کے قریب جاؤ، اور وہ تمہیں فقیری کا، محتاجی کا ڈر بھی دلاتا ہے۔ جبکہ اللہ عز و جل وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر شیطان کی بات نہ مانو، اس کے راستے پہ نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ، فحش کاموں سے دور رہو گے تو تمہیں اللہ کی مغفرت بھی ضرور بضرور حاصل ہوگی، اور اللہ کی بات مانو گے، شیطان کے راستے سے دور چلو گے تو اللہ کا فضل بھی ضرور بضرور تم کو مل کر رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ کشادگی والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ محترم حاضرین اور محترم ناظرین، قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث نبویہ کی میں سے ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب میں اپنا عنوان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عنوان سے آپ واقف تو ہو ہی ہوں گے کہ ہمارا جو موضوع آج کا جو درس، اس کا عنوان حیا اور شرم سے متعلق ہے۔ جی ہاں، لیکن حیا اور شرم کے دوسرے پہلو سے متعلق ہے، اور وہ ہے فحاشی اور عریانیت۔ ذمہ دار کون؟ کوئی بھی کام جو دنیا میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے سر ہوتی۔ اچھا کام ہے تو اس کا صحرا کسی کے سر بنتا ہے کہ اس نے کیا، برا کام ہے تو اس کی ذمہ داری کسی کے سر ڈالی جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا۔ تو حیا اور غیرت، اس کے بالمقابل بے حیائی، بے غیرتی، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، ستر پوشی، اور اس کے بالمقابل بے حیائی، فحاشی، عریانیت، نیم برہنگی۔ تو جیسے قرآن اور سنت حیا اور غیرت کی ستر پوشی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح بے حیائی، بے ستری، عریانیت، فحاشی سے ہم کو روکتے بھی ہیں۔ لیکن آج اگر آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں
تو پائیں گے کہ گلیوں میں سڑکوں پر جگہ جگہ بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانیت کے نمونے ہم کو دیکھنے ملتے ہیں. کئی جگہ ہیں، کئی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم بے حیائی اور بے غیرتی کے نمونے دیکھ سکتے ہیں. آئیے وہ چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہم بالکل ان چیزوں کو نارمل دیکھ کر بالکل آسانی کے ساتھ دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں. اللہ عز و جل کی نظروں میں یہ بہت ہی خراب قبیح ترین چیزیں ہیں. تو آپ ان کو آسانی کے ساتھ دیکھ کر آگے مت بڑھ جائیے، بلکہ ان کو روکنے، ان سے روکنے اور ان کے تدارک کی کوشش کیجیے. بس اسی مقصد اور اسی غرض کے پیش نظر میں کچھ بے حیائی اور بے غیرتی کے نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان باتوں کی طرف توجہ دیجیے. اگر ان میں سے کوئی بھی نمونہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے کانوں تک آئے، کسی ذریعے سے ہم اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے معاشرے میں سے کسی کو مبتلا دیکھیں تو فوری طور پر ہمارے ذہن پر کلک ہو، احساس ہو، جذبہ جاگے، شعور جاگے کہ نہیں، یہ کام تو یہ قرآن و سنت کے خلاف کام ہے، بے غیرتی کا کام ہے، فحاشی اور عریانیت کا کام ہے. اللہ عز و جل نے لباس کو نازل کیا، کیوں اتارا یہ کپڑے؟ اللہ خود فرماتا ہے، جواب قرآن سے سنیے. 8واں پارہ سورۃ الاعراف، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون. اے انسانوں، ہم نے تم پر لباس اتارا، اللہ اکبر، لباس اتارا، یعنی اوپر آسمان سے ہمارے لیے اتارا، اپنی نعمت اور اپنے فضل کے طور پر تم پر ہم نے لباس اتارا ہے. یعنی کا لباس تم کو دیا نہیں، کہا ہم نے تم پر لباس اتارا. یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے سب سے بہترین لباس جس کے ذریعے تم اپنے دل کو کپڑے پہناؤ، اپنے دل کو ڈھانکو، اپنے جسم کو ڈھانکو، اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو ڈھانکو، مزین کرو، وہ لباس تو تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ عز و جل کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ نصیحت حاصل کرنے والوں کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے اور فکر کی دعوت دیتا ہے. آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، لباس اتر گیا، لباس اتر گیا. اللہ عز و جل نے حالت ان سے کہا تھا وَأَنَّ لَكَ فِيهَا أَلَّا تَجُوعَ وَلَا تَعْرَىٰ. جنت میں بہت سی نعمتیں تم کو ملیں گی، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوگا، یعنی فاقہ کشی اور بھوک کی تکلیف لاحق نہیں ہوگی. وَلَا تَعْرَىٰ، اور بڑھیدگی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جنت کا لباس پہنایا ہے، لباس تمہارے اوپر رہے گا، سب پوشی ہوتی رہے گی، زیب و زینت اختیار کیے رہو گے. تو یہ لباس، یہ جنت کا لباس ہے جو اللہ عز و جل جس کے ذریعے سب پوشی بھی ہماری کرتا ہے اور ہمارے لیے زینت کا انتظام بھی کرتا ہے. لیکن جب آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، انہوں نے ایک درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا، لباس اتر گیا. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شیطان نے اس لیے ان کا وہ لباس، اس لیے ان سے نافرمانی کروائی تھی تاکہ اللہ نے ان کو جو لباس دیا تھا وہ لباس ان کا اتار دیا جائے اور وہ اپنی اپنی شرمگاہیں دیکھ لیں. تو لباس کا اتر جانا یہ نافرمانی اور گناہوں کے بڑھ جانے کی دلیل ہے. لیکن کیا ہوا؟ آدم اور حوا نے اپنے آپ کو بہنا نہیں رکھا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حیا، غیرت، شرم، اپنی شرم کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہماری فطرت میں ہے. جیسے ہی ان کا جنت کا لباس اترا، طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اس سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اس تمہید اور مقدمے کے بعد آئیے میں اپنے اس درس، اپنے اس تقریر کے پہلے پڑاؤ پر آتا ہوں، اور وہ ہے معاشرے میں، ہمارے سماج میں فحاشی اور عریانیت. فحاشی یعنی گندے کام، بے حیائی والے کاموں کو فحاشی کہتے ہیں، ولگرزم، اور عریانیت ننگا پن. ننگا پن تو دونوں میں ایک طرح سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. جہاں ننگا پن ہوگا وہاں فحاشی ہوگی، جہاں فحاشی ہوگی وہاں عریانیت ہوگی. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور منصوب ہیں. تو ہمارے اس درس کا جو پہلا پڑاؤ ہے، پہلا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ ہم جانیں تو صحیح کہ ہمارے معاشرے میں یہ
فحاشی اور اوریانیت برہنگی نیک برہنگی دونوں ہی غلط ہے، اور وہ خواتین خاص طور پر خواتین سے یہ کام ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ لَمْ يَرْحْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وہ عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نعوذ باللہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. تو میں بے حیائی اور فحاشی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں، چاہے موبائل پر، چاہے ٹی وی پر، کہیں بھی آمنے سامنے، سماج میں، معاشرے میں، دکانوں پر، تو فوراً آپ کا جذبہ جاگے، آپ کا ضمیر بیدار ہو اور آپ جان لیں کہ یہ تو بے حیائی کا نمونہ، اسے میرا رب پسند نہیں کرتا، یہ تو بے غیرتی کا نمونہ ہے، اللہ رب العالمین سے ناراض ہوتا ہے. قرآن نے منع کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں اور ضرورت محسوس کریں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت، ان کا قول میرے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کان الناس يسألون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام آپ سے تو خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، خیر کے طریقے اور راستے اور ذرائع آپ سے دریافت کیا کرتے تھے، لیکن میں تو شر کے تعلق سے آپ سے پوچھتا تھا. کیوں؟ اس کو جاننے کے لیے نہیں، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شر ہے، مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ شر ہے، اس میں میں گرفتار ہو جاؤں، معلوم نہیں کفر ہے میں کفر کر بیٹھوں، معلوم نہیں شرک ہے میں شرک کر بیٹھوں، معلوم نہیں یہ بھی بے حیائی ہے میں بے حیائی میں مبتلا ہو جاؤں. بس اسی غرض سے میں آپ کے سامنے وہ مظاہر، وہ نمونے رکھنا چاہتا ہوں. توجہ دیجیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں. جگہ جگہ، کونے کونے، نکڑ نکڑ پر اور دکانوں پر اس طرح کے نمونے اور مظاہر ہم کو دیکھنے ملتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں نہیں ریگتی. کیوں نہیں ریگتی؟ اس لیے کہ احساس ختم ہو گیا. احساس، جب کوئی چیز بہت زیادہ ہونے لگتی ہے تو وہاں احساس ختم ہو جاتا ہے. پہلی بار کوئی بات ہو، دوسری بار کوئی بات ہو، احساس ہوتا ہے. لیکن کوئی بات ہمیشہ ہونے لگے، کوئی کام ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگے، کوئی بات ہمیشہ سنی جانے لگے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ بری ہے تو بھی ہم اس کو نارمل سمجھ کر آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میں بس آپ کا احساس جگانا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. اسی غرض سے چند تصویریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بے حیائی کے نمونے ہیں، یہ بے حیائی کے مظاہر ہیں. اب جہاں جہاں سے بے حیائی پھیلتی ہو ہمیں اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے پہلے اس کے میں کچھ نمونے، مظاہر، ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توجہ دیجیے. یہ ہمارے اس درس کا ٹاپک ہے فحاشی اور اوریانیت. ذمہ دار کون ہے ذمہ دار؟ انشاءاللہ آگے ہم جانیں گے کہ ذمہ دار کون ہے، اور اس کا یہ بھی جانیں گے کہ اس گندگی اور برائی کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. توجہ دیجیے. فحاشی اور اوریانیت کے مظاہر، appearances of vulgarism and nudity. appearances یعنی نمونے، مظاہر، vulgarism یعنی فحاشی اور nudity یعنی ننگا پن، اوریانیت. اس بے حیائی، فحاشی اور اوریانیت کے نمونے جو ہمیں سماج میں ہر طرف، چاروں طرف دیکھنے کو ملتے ہیں. الحمدللہ چھوٹے شہروں میں اور خاص طور پر مسلم معاشرے میں یہ چیز کم ہے، لیکن دوسری طرف بہت زیادہ عام ہے. توجہ دیجیے کہ کہاں کہاں بے حیائی اور بے غیرتی کے نمونوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، کہاں کہاں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کہاں کہاں ہمیں اپنی حیا، اپنی غیرت کا امتحان دینا پڑتا ہے. اور محفوظ وہی رہتا ہے جسے میرا رب محفوظ رکھے. یہ دیکھیے ایسی پینٹیں، ایسی لیگنگز ہمارے نوجوان مرد تو مرد، عورتیں، لڑکیاں پہنتی ہیں. ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں، لیگنگز ہوتی ہے، پورے پیر ان کے جھلکتے ہیں. اور یہ فقیروں والا لباس کہ جسے فقیر پہننا بھی اپنے لیے مناسب نہ سمجھے. بڑے بڑے لوگ جو کروڑوں کی دولت کے مالک ہوتے ہیں ایسی پینٹیں اور ایسے لباس پہن کر اس میں فخر سمجھتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اسے کم از کم بے حیائی اور بے غیرتی تو سمجھو. جانب فقر اور خلاشی کا احساس تمہارا ختم ہوا، لیکن بے حیائی اور اوریانیت تو سمجھو کہ یہ ننگا پن ہے، اپنے جسم کو چھپانے کے باوجود بتانا اور ظاہر کرنا. یہ دیکھیے ایسے لباس جن میں صرف نیک ہوتا ہے، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو پہناتے ہیں، اندر سے جسم نظر آتا ہے، نعوذ باللہ. اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. صرف یہ بتانے کے لیے بچی کی تصویر میں نے لگائی ہے کہ
پہنیں گے 12 بچہ ہماری بچی آگے چل کر ویسا ہی لباس پہنے گا، الگ پہنے گی. ہم نے خود اس کا احساس مارا، ہم نے اس کے دل میں جو شرم اور حیا کا جذبہ تھا اس کو خود ختم کیا. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی 3 4 5 6 7 سال کی بچیوں کو فراک پہناتے ہیں اور ویسی بچی پورے گاؤں میں گھومتی پھرتی ہے، شادیوں میں آتی جاتی ہے، اسکولوں میں آتی جاتی ہے. ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے. اللہ کے بندوں یہ عریانیت ہے، یہ نیک بدنگی ہے، یہ نیوڈیٹی کی ایک قسم ہے. اور آپ کی بچی آج بچی ہے لیکن اس کے دماغ میں آپ جو ڈالیں گے غیر محسوس طریقے سے وہ اس کی عادی ہوتی چلی جائے گی اور کل کو وہی بچی اس سے بھی زیادہ ننگی ہونے میں کوئی ہار نہیں سمجھے گی. یہ اس طرح کے لباس الحمدللہ مسلم معاشرہ تو محفوظ ہے. اللہ نے مسلمانوں کو دین کے نام پر حیا اور غیرت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیا ہے، لیکن ایسے لباس آپ کو بہت دیکھنے ملتے ہیں. کھیل، اللہ اکبر، کھیل فحاشی کو فروغ دیتا ہے. جی ہاں، آپ ٹینس بیڈمنٹن کو دیکھیے، مردوں کو جانے دیجیے، خواتین کے لباس دیکھیے. یہ تو بہت تہذیب یافتہ لباس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے زیادہ گندے لباس ٹینس اور بیڈمنٹن میں آپ کو دیکھنے مل جاتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ والی بال لڑکیاں خواتین کھیل رہی ہیں، نعوذ باللہ. اور پھر اس نے تو پورے ہندوستان کو، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، آئی پی ایل نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. جوا کھیلتے ہیں، اس کے نام پر فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو اس کھیل کو مت دیکھو، اس کے نام پر پروسی جا رہی فحاشی کو دیکھو کہ کھیل تو ایسے بھی ہمیں کوئی دینے والا نہیں تھا، لیکن اس کھیل کی آڑ میں جو فحاشی پروسی جا رہی ہے چیئر لیڈرز کے نام پر، یہ آپ کے دین، آپ کے ایمان، آپ کی حیا، آپ کے اخلاق کا سودا ہے. اس لیے بھی آئی پی ایل وغیرہ کھیل آپ مت دیکھیے، اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیے. ایمان خراب، نماز خراب، آپ کے اخلاق خراب اور بے حیائی، اور آپ کو اس کے انعام میں ملتی ہے نعوذ باللہ. یہ کھیل ہیں. اسکول الحمدللہ مسلم معاشرے کے مسلم ذمہ داران کے تحت جو اسکول ہوتے ہیں وہ تو الحمدللہ بہت اچھے، بہت غنیمت. لیکن ہمارے ہندوستان میں اسکولوں میں دو طرح کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں. ایک تو جہاں مخلوط کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر بھی بے حیائی اور فحاشی کے فوراً کے خوب ذرائع ملتے ہیں. اور اس سے زیادہ جو فوری طور پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تصویر، خاص طور پر انگلش یا ماڈرن جو اسکول ہوتے ہیں یا جو کانوینٹ وغیرہ ٹائپ کے مشنریز کے اسکول ہوتے ہیں، ان کی یہاں لڑکیوں میں یہ لباس ہوتا ہے. تو کیا یہ اسکول کیا دیں گے آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو، جو پورا کپڑا نہیں پہنا سکتے، جو ہماری بچیوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتے بلکہ یونیفارم کے نام پہ بچیوں کو ننگا کر رہے ہیں، وہ کیا ان کی روح کو لباس پہنائیں گے، ان کے جسم کو لباس پہنائیں گے اور ان کو آگے معاشرے میں کچھ خیر کرنے کے قابل بنا سکیں گے؟ یہ اسکول ہیں، یہ کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں جہاں تعلیم ہوتی ہے روحانی. اپنے روح کو کیسے ترقی دی جائے، جسمانی طور پر کیسے ترقی کی جائے، ذہنی طور پر کیسے ترقی کی جائے. تو یہ ترقی نہیں بلکہ فحاشی اور تنزلی کی تعلیم ہوتی ہے. اس لیے بھی یہ اسکول بھی اس میں اس طرح کے اسکول جو روحانیت نیم بہنا لباس ہمارے بچوں اور بچیوں کو پہناتے ہیں، اس طرح کے مذاہب بھی آپ کو بڑے شہروں میں ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ برقع ہے، یہ غیر مسلم نہیں اوڑھتی. یہ برقع کون اوڑھتی ہیں؟ یہ برقع غیر مسلم نہیں، یوکائے میں اوڑھیں گی. یہ ہماری مسلم مائیں بہنیں اوڑھتی ہیں. اس برقعے کو اوڑھ کر اس ماں یا بہن نے کیا کیا؟ پردہ. نعوذ باللہ. کون کہتا ہے یہ پردہ ہے؟ پردہ کون کہتا ہے یہ پردہ ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ماڈل بنا کے دنیا والوں کی نظروں میں پیش کرنا ہے. یہ برقع ہے، یہ پردہ نہیں ہے، برقع نہیں ہے. یہ تو وہ لباس ہے کہ اگر عورت اس کے بغیر چاہتی تو شاید اس کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس لباس کے پہننے کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے. تو وہ مائلات ممیلات، اس طرح کا برقع اوڑھنے والی ہماری مائیں، ہماری بہنیں جان لیں کہ اس حدیث میں وہ داخل ہے کہ جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوتی ہیں اس طرح کے لباس کو یقیناً عریانیت کے فحاشی پھیلانے والے لباسوں کے زمرے میں رکھا جائے گا. یہ کون سا سطر ڈھانک رہے ہیں یہ برقعے؟ یہ تو اور دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں. کیسی لڑکی عورت کیوں نہ ہو، اگر وہ ویسے ہی چلی جاتی کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس برقعے کی وجہ سے ضرور 10 لوگ اس کو دیکھیں گے، دوسروں کے اخلاق اور حیا خراب ہوگی. یہ برقع دیکھیے، ایسا برقع جو آپ کے بائیں طرف ہے، برقع تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈھپے تو پوری ڈھپ جائے، برقع پوری طرح اس کو کور کر لے، لفافے کی طرح اوپر سے نیچے تک اس کے جسم کو ڈھانپ دے. لیکن ہماری خاص طور پر نوجوان بہنیں ایسا برقع اوڑھتی ہیں پورا ٹائٹ فٹ، گویا کہ ان کے جسم پر رکھ کر وہ سلا گیا ہو. تو یہ عریانیت ہے، نیم عریانیت ہے. کاسیات عاریات،
مائلات ممیلات، ایسی عورتیں یہ برقع اوڑھنے والی نہیں ہیں بلکہ میم برینا ہے اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، یہ فحاشی کو فروغ دینے والے خواتین ہیں۔ اس کے بعد اور کئی مظاہر ہم کو دیکھنے ملتے ہیں، جیسے یہ آپ دیکھیے پارٹی ہے، کوئی ہوٹل ہے، وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور مرد اور خواتین سب مل کر آپس میں پارٹی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، اب چاہے وہ شادی بیاہ کے نام پر ہو یا کسی چھٹی کے نام پر ہو یا پھر اس کے علاوہ نئے سال نیو ایئر کے نام پر ہو یا غرض کئی ناموں سے پارٹیاں اور فنکشن ارینج کیے جاتے ہیں، تو کسی بھی نام سے اس طرح کی مخلوط پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں فحاشی اور عریانیت کو ضرور دخل ہوتا ہے۔ پھر یہ سوئمنگ پول ہے، جی ہاں تیراکی آپ کے لیے ورزش ضرور ہے، لیکن یہ سوئمنگ پول جہاں پر مردوں کا ٹائم الگ نہ ہو، خواتین بھی جہاں جاتی ہوں چاہے الگ ہی جاتی ہوں، بہرحال یہاں سے بھی تو عریانیت کا درس ملتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں یہ چیز بھی بہت عام ہے۔ اس کے آگے آپ پڑھیے تو یہ بیچ، لوگ سمندر کنارے ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، ندی کنارے ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اگر ہماری مائیں بہنیں کپڑوں سمیت بھیگیں گی تو کیا یہ عریانیت اور فحاشی کو فروغ دینا نہیں ہوگا؟ اور پھر اس طرح سے سب لوگ مل کر، اسکول کے طلبہ و طالبات مل کر سیلفی کھینچتے ہیں، اولا تو تصویر کھینچنا بھی حرام ہے، اور اس کے بعد ان تصویروں کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، یقیناً انہیں فحاشی اور عریانیت کے زمرے میں ہی رکھا جائے گا۔ پھر یہ شادی ہے، فنکشن ہے، شادیوں میں جہاں مردوں اور عورتوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے حصوں میں آتے جاتے ہیں، وہاں بھی اس طرح کے یہ لوگ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھی نعوذ باللہ اس طرح کی خباثتوں اور برائیوں میں مبتلا ہیں کہ وہ شادیوں میں جاتے ہیں، اس طرح کی پارٹیاں جن میں وہ شامل اور شریک ہوتے ہیں، وہاں بھی اس طرح کی فحاشی اور بے حیائی کے مناظر ہم کو دیکھنے ملتے ہیں۔ پھر اگلا یہ جو آپ کے سامنے میں نے تصویر رکھی ہے، یہ نیوز پیپرز، کیا آپ کون سمجھتے ہیں؟ اور عریانیت اور فحاشی کے فروغ میں یہ نیوز پیپرز بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا۔ اگر آپ اکا دکا دو چار اردو اخبارات ہی، انگلش کو تو جانے دیجیے، دوسری زبانوں کو جانے دیجیے، جن اخبارات کو خریدنے والے، پڑھنے والے، بلکہ بہت سی دفعہ پرنٹ اور پبلش کرنے والے، شائع کرنے والے ہم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان اخبارات کی بات کیجیے آپ، اردو اخبارات، ان میں بھی ایک دو صفحے ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن صفحات میں تصویریں ہوتی ہیں، نیند بہنا تصویروں کی نمائش ہوتی ہے، اشتہارات ہوتے ہیں، نیند بہنا خواتین کے وہ اشتہارات ہوتے ہیں، تو نیوز پیپر بھی ایک غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں میں، ہمارے بھائیوں میں عریانیت اور فحاشی کے فروغ کا بڑا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس پر بھی توجہ آپ دیجیے، اور یہ نیوز پیپر تو ہر گھر میں، ہر دکان میں ہم کو مل جاتے ہیں، ہم ان کو لانے، خریدنے اور پڑھنے میں کوئی قباحت بھی نہیں سمجھتے، اور پھر نیوز پیپر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور ان تمام تصویروں اور اشتہارات سے ہماری مائیں بہنیں بھی واقف ہو جاتی ہیں کہ کسی بھی شریف آدمی خود ان کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد یہ میگزینس ہیں، ان کی تصویریں بھی مناسب نہیں، میں آپ کے سامنے بس آپ نے دیکھ لیا، یہ میگزینس، یہ تو انگلش میگزینس کی تصویریں تھیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہماری مائیں بہنیں جو اردو رسالے پڑھتی ہیں، پاکیزہ آنچل، مشرقی آنچل، مشرقی دلہن، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ حیات کو فروغ دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اگر آپ کے گھروں میں اس طرح کے رسالے آتے ہوں گے، میگزین آتے ہوں گے، فوری طور پر پابندی لگائیے۔ یہ آنچلوں کے نام پر آنچلوں سے کھلواڑ ہے، مشرقیت کے نام پر مشرقیت سے کھلواڑ ہے، پاکیزگی کے نام پر پاکیزگی سے کھلواڑ ہے، حیا اور آبرو کا جنازہ نکالنے والے یہ میگزینز ہوتے ہیں کہ جن میں مردوں اور عورتوں کا اختلاف بتایا جاتا ہے، کالج میں، گھر میں، فنکشنز میں، اس طرح کی ساری باتیں ان کے اندر غیر محرم مردوں اور غیر محرم خواتین کو لے کر ہوتی ہیں۔ آپ اپنی بچیوں اور عورتوں کو سختی سے منع کیجیے کہ اس طرح کا کوئی رسالہ جو خاص طور پر خواتین کے لیے نکلتا ہو ہرگز نہ پڑے، ان میں سوائے فحاشی، عیاشی، بے راہ روی اور حیا باختگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگی، آئیکانس کس چیز کے ہیں؟ ٹی وی گھر گھر میں ہے، ہماری جیب میں ہے، بہت سے مقام جو سنیما نہیں کر سکتا وہ تو ٹی وی کر دیتا ہے، اور ٹی وی پر چاہے وہ میڈیا خبروں کے چینلز ہوں اور چاہے وہ یہ اس طرح کے سیریلز کے چینلز ہوں، ان چینلز میں سیریل کوئی بھی دیکھیے، عریانیت اور فحاشی کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی، اخلاقی اقدار کو ذبح کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کوئی بھی سیریل آپ دیکھ لیجیے۔ میڈیا کے جو نیوز چینل ہیں، ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اشتہارات آتے ہیں، وہ یہی سب تو ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ پھر ان میں جو کھیل وغیرہ دکھایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہی سب عریانیت اور فحاشی کا فروغ تو یہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سنگنگ کے ان کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں، ڈانس کے ان کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں. وہ بچے، معصوم بچے جو بھی حیا اور بے حیائی کا معیار تک نہیں سمجھتے، وہ گانے کے نام پر کیسی کیسی بے حیائیاں ان کے ساتھ کی جاتی ہیں. پھر ڈانس رقص کے نام پر کیسی بے حیائیاں وہ خود کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کی جاتی ہیں. ان ساری کی ساری باتوں کا مجموعہ یہ ٹی وی ہے، ٹی وی چینلز ہیں، چاہے کوئی نیوز چینلز ہوں یا اس کے علاوہ سیریل، خاص طور پر ایسے مؤنث اور مذکر کڈس کے چینلز ہوں، چاہے کھیل کے چینلز ہوں، چاہے کارٹون کے چینلز ہوں، یہ بے حیائی اور فحاشی کا پورا نچوڑ، پورا خلاصہ، پورا جام ہے. اس کے بعد یہ تھیٹر، سنیما تھیٹر، یہ انہوں نے، اس تھیٹر نے، اس سنیما نے جو کچھ فحاشی کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے کسی سے مخفی نہیں ہے. سنیما کے ذریعے، تھیٹر کے ذریعے، فلموں کے ذریعے یہی سب ہمارے نوجوانوں کے دماغ انہی سب باتوں کے ذریعے خراب کیے جاتے ہیں. معصوم بچیوں اور لڑکیوں کے ذہنوں میں اس گندی باتوں کو اسی طرح سے گھول گھول کر پلایا تو جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں داخل کیا جاتا ہے تھیٹر کے ذریعے، سنیما کے ذریعے. آپ کوئی بھی فلم دیکھ لیجئے، شاید اکا دکا دو چار فلمیں، وہ بھی لاکھوں میں دو چار فلمیں ایسی ہوں گی جن میں صرف پاکیزگی ہو، ورنہ فلم کا مقصد کچھ بھی ہو، اس کی کہانی کچھ بھی ہو، عیاشی اور فحاشی، بے حیائی اور عریانیت کے نام پر ضرور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں میں کچھ ایسے سین ضرور ڈالتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے ان سینز کو ہضم کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی تصور نہیں جاتا، لیکن وہ ہمارے ناشعور سے وہ چیزیں چپک کر رہ جاتی ہیں. اس کے بعد یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہے، یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر یہ تعلیم کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو نیٹ کا پورا جال اسی کے اندر ہے. یہ ہمارے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر نیٹ کا، بے حیائی کا پورا جال اسی کے اندر ہے. اور یہ چھوٹی سی چیز ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے، دو دھاری تلوار بھی ہے. اس کے ذریعے آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، تعلم و تعلیم کا ذریعہ بھی ہے، بزنس تجارتی نقطہ نظر سے بھی اس کا استعمال بہت ضروری اور مفید ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کے ذریعے ہوتا ہے، الامان والحفیظ، اللہ عز و جل اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے بعد یہ موبائل، ایک چھوٹا سا موبائل جیب میں آتا ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بلکہ آج تو تعلیم جو آن لائن ہو رہی ہے، اس میں جتنے اکاؤنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، کئی طرح کے اکاؤنٹس ہیں. ان میں جو ایپس ہوتی ہیں وہ چاہے انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، یا اس کے علاوہ اور بہت سی ایپس ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ ہو. کیا بے حیائی کا نچوڑ تو ہے، بے غیرتی کی جامعیت تو ہے. ان چینل سے ہمارے اور آپ کے بچوں کو بے حیائی، فحاشی کے درس کے علاوہ اور کیا ملتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی فلمیں، چھوٹے چھوٹے اشتہارات، الگ کئی موضوعات پر کچھ پیش کرنا، وہ سب ان کے ذریعے فحاشی کو فروغ تو دیا جا رہا ہے. تو یہ موبائل ایک ضرورت بھی ہے اور ایک فتنہ بھی ہے، لہٰذا اس کو ضرورت سمجھ کر ضرورت کی طرح اس سے فائدہ اٹھائیے. اگر آپ اس کے دوسرے پہلو کی طرف جائیں گے تو اللہ محفوظ و معمون رکھے اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. اب یہ اتنے سے ہم نے دیکھ لیے، اب آئیے اس کے بعد اور میں کچھ باتیں اور بھی ہیں، ان کی تصویریں میں نے مناسب نہیں سمجھی، ہٹا دی، اور انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان سارے جو مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، کئی طرح کے نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو یہ بے حیائی اور فحاشی کے نمونے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ہمارے مشرق میں پائے جاتے ہیں. کہ مشرق کا تصور تو حیا اور عفت کے ساتھ تھا، لیکن جیسے جیسے آپ تھوڑا سا نئے زمانے کی طرف آتے چلے جائیے، آپ پائیں گے کہ کی وہ جس میں انسانی آنکھ دیکھ رہی ہے، انسانی کان سن رہا ہے کہ ہمارے والدین یا دادا یا نانا ان باتوں سے واقف بھی نہیں رہے ہوں گے. آج سے 50 سال پہلے کا اپنا ملک دیکھیے اور آج کا اپنا ملک دیکھیے کہ کتنی تیزی سے بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، کتنی تیزی سے عریانیت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ایسا نہیں ہوا کہ یہ بیک ہی ہو گیا، نہیں، دھیرے دھیرے ہوا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ اس طرح کی چیزیں ہر طرف آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن ہم ان کو برا کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک آدمی جو کسی ایسی جگہ سے آیا اور اس نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہ دیکھی ہو، وہ فوراً نکیر کہنے لگا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب آپ کیا؟ لیکن ہم اس کو اتنا زیادہ برا کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک دم ایزی، آسانی کے ساتھ
آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ بچپن سے ان چیزوں کو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو اس کی برائی، قباحت اور گندگی کا تصور اور احساس ہمارے ذہن میں کم ہوتا چلا گیا ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھیں کہ ذمہ دار کون ہے۔ سب سے پہلے انسان خود تو زبردستی تو کوئی گناہ کروائے گا نہیں۔ بہت سی دفعہ میں خود، اسی لیے تو اللہ عز و جل نے انسان کو براہ راست مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ عز و جل نے خود مجھ کو مخاطب کیا، آپ کو مخاطب کیا کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر میں بے حیائی اور روحانیت نہ کرنا چاہوں تو کوئی مجھے مجبور تھوڑی کرے گا کہ میں اپنے کپڑے اتاروں، کوئی مجھے مجبور تھوڑی کرے گا کہ میں اس بے حیائی اور بے غیرتی کا حصہ بنوں، نہیں، میں خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ تو بوجھ کر نادانستگی میں انجانے میں انسان اپنے آپ کو خود اس دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ دوسرا، والدین، جیسے کہ ابھی میں نے ایک بچی کا فوٹو آپ کو بتایا، وہ بچی معصوم ہے، اس کو نہیں معلوم حیا اور غیرت، بے شرمی اور بے غیرتی کا معیار ابھی اس کو نہیں معلوم، لیکن اس کو اس طرح کے کپڑے کون پہناتا ہے؟ والدین، مائیں پہناتی۔ والد کا دخل بھی اس طرح کی چیزوں میں کم ہوتا ہے، ماؤں کا دخل زیادہ ہوتا ہے، پہناتے ہیں تو والدین ذمہ دار ہوئے۔ اب آگے جا کر بچے کو اگر اللہ رب العالمین نے ہدایت اور توفیق نہ دی تو انہی گندی باتوں کے ساتھ، بے حیائی کے تصور کے ساتھ وہ بڑا ہوگا، اور پھر اس سے آگے جا کر وہ بے حیائی کے اور وہ کام کرے گا کہ جس کا تصور تو اس وقت والدین کو بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا والدین توجہ دیں کہ ان کے بچے ان کے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کو حیا اور غیرت سکھانا اللہ عز و جل کا ان کے اوپر فریضہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کو امانت سمجھیں، ان کو حیا اور غیرت سکھائیں، لباس کے نام پر، اچھا دکھنے کے نام پر، یا اپنا اسٹیٹس لوگوں کے سامنے بتانے کے نام پر اپنے بچوں کو اس طرح نیم اوڑیاں اور آدھے ننگے لباس نہ پہنائیں، ورنہ آگے جا کر وہی معصوم بچی اس گندے اس طرح کے نیم اوڑیاں لباسوں کے عادی بن جائے گی اور فیشن کے نام پر اسے کرے گی، اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، گھر والے۔ چلیے والدین نے توجہ نہیں دی، لیکن ہمارے مالیگاؤں میں کہہ لیجیے یا عموماً ہندوستان میں کہہ لیجیے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو اگر باپ یا ماں والدین توجہ نہیں دیتے تو گھر میں دادا دادی بھی تو ہوتے ہیں نا، گھر میں چچا چاچی بھی تو ہوتے ہیں، یا ننیال میں ماموں اور خالہ نانا اور نانی بھی تو ہوتے ہیں، یہ ہمارے گھر والے ہی ہیں۔ اگر میرے والدین توجہ نہیں دے رہے کسی بات پر تو ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کا بھی تو فرض بنتا ہے۔ کیا وہ صرف گھر میں رہنے کے لیے ہیں؟ نہیں، گھر کے اچھے برے پر نظر رکھنا، حیا اور بے حیائی کا معیار ذہن میں رکھنا، اپنے چھوٹے معصوم بچوں پر توجہ دینا۔ بہت سی دفعہ گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، ماں کاموں میں لگی ہوتی ہے، باپ روزگار کے مسائل میں الجھا ہوتا ہے، لیکن دادا ہیں یا دادی ہیں یا جو اور بڑے بزرگ ہیں وہ تو گھر میں ہوتے ہیں۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے ان باتوں پر نظر رکھنا، کون سا کام حیا والا ہے، کون سا کام بے حیائی والا ہے، میری بہو گھر میں بچے کو یا بچی کو جو کپڑے پہنا رہی ہے، جو فیشن کروا رہی ہے، کس طرح اس کا معاملہ ہو رہا ہے، یا ہمارے گھر میں آنے جانے والے کون ہیں، ان سب باتوں پر نظر رکھنا گھر کے بزرگوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر وہ توجہ نہ دیں، اسی بہاؤ میں بہہ جائیں تو وہ بھی اس کے بڑے ذمہ دار ہوئے۔ بچہ، دوست اور سہیلیاں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ میرا بچہ ضد کرتا ہے کہ ابو میرے دوست نے وہ کپڑے خریدے ہیں، اس کے پاس وہ گاڑی ہے، اس کے پاس وہ سائیکل ہے، اس کے پاس ایسے کپڑے ہیں، اس کے پاس وہ شوز، وہ جوتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ ہاں میرا بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، لہٰذا میں اپنے بچے کو ویسے کپڑے ویسے شوز دلا دیتا ہوں۔ ایسے ہی بچیاں کہ ابو میری سہیلیاں فلاں فنکشن میں شریک ہو رہی ہیں، فلاں کام کر رہی ہیں، انہوں نے اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، کپڑے لائے ہوئے ہیں، اور ایسا ایسا ان کا اسٹیٹس ہے، تو ماں یا باپ سوچتے ہیں کہ ہمارے شکار نہ ہو، لہٰذا وہ اس کو وہ چیزیں مہیا کر دیتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوا، دوست اور سہیلی نے جو پہنا، جو استعمال کیا، آپ نے اپنے بچے کو ویسے ہی پہنا دیا، ویسا ہی استعمال کروا دیا۔ اب آپ کا بچہ اس عریانیت یا فحاشی کا شکار یا بے حیائی کا مرتکب ہوا تو براہ راست اس کے دوست، اس کی سہیلیاں اس پر اثر انداز ہوئی۔ بچے کے دوستوں اور سہیلیوں پر نظر ڈالے، دیکھیں دوست ہیں، نیک لوگ ہیں،
بچے ہیں، نیک بچے ہیں، قرآن و سنت سے ان کا گھرانہ قریب ہے، بے شک اچھی بات، لیکن کیا ایسے بچے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی مطلب نہیں، جن کے گھر والے نماز روزے کو نہیں جانتے، جن کے یہاں پر اختلاط مرد و زن کا کوئی تصور نہیں کہ مرد اور عورت، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے سے پردہ ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہیں ہونا چاہیے یعنی جن کو معلوم ہی نہیں، تو پھر ہم فوری طور پر اپنے بچوں کو ایسے دوستوں اور بچیوں کو ایسی سہیلیوں سے دور کرا دیں۔ یہ دوست، یہ سہیلیاں ہمارے معصوم بچوں کے ذہن بہت جلدی خراب کرتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ اسکول اور یونیورسٹیز، جیسے کہ آپ نے ایک نمونہ دیکھا، اولاً وہ اسکول بھی ذمہ دار ہیں جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے، مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ مخلوط تعلیم کسی بھی مرحلے میں ہو مناسب نہیں ہے، چاہے آج کا ماحول آپ دیکھتے ہی ہیں، چاہے وہ کے جی پہلی یا پہلی سے 5ویں تک کا مرحلہ ہو یا اس کے آگے کا مرحلہ ہو، کسی بھی مرحلے پر مخلوط تعلیم مناسب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اپنے بچوں کے بستر الگ کر دو، کب؟ جب وہ 10 سال کے ہو، یعنی کب؟ باپ اپنی بچی کے ساتھ نہ سوئے، ماں اپنے بچے کے ساتھ نہ سوئے، ان کے بستر الگ الگ ہو، بھائی بہن ایک ساتھ نہ سوئے، کب؟ جب وہ 10 سال کے معصوم ہیں، معصوم ذہن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا معصوم ہے، لیکن شیطان کو تو کچا ذہن چاہیے، اس کو گندگی کے ساتھ پکانے کے لیے، اور پھر جس طرح کے ذرائع، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، سنیما اور دوست احباب، معاشرہ، جس طرح کے ذرائع آج بچوں کے کچے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ ہرگز اس بات کی اجازت آج کے حالات میں نہیں دی جا سکتی کہ کوئی ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا جائے یا فروغ دیا جائے۔ اور اس کے بعد وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بھی کہ جہاں پر بچوں کو یونیفارم کے نام پر ننگا کیا جاتا ہے، ایسے اسکول میں، ایسے کالج میں ہرگز آپ خود بھی ایسی یونیورسٹیز کی حمایت نہ کیجیے کہ جہاں پر لباس کے نام پر عریانیت پروسی جاتی ہو، جہاں پر یونیفارم کے نام پر بچے کا لباس تک اتروا لیا جاتا ہو، لڑکیوں کو نہیں برینا کر دیا جاتا ہو، تو وہ کیا تعلیم دے گا آپ کو؟ اور یہ اسکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹیز ضرور ضرور اس معاشرے میں عزت و عفت اور عصمت کا جنازہ نکالنے کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی اس طرح سے بھی یہ فروغ دیتے ہیں کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ان اسکولوں میں، ان کالجز میں، ان یونیورسٹیز میں جو کلچرل پروگرام ہوتے ہیں، نعوذ باللہ وہ تہذیب، معرفت کے ثقافتی پروگرام نہیں ہوتے، ان پروگراموں میں تو حیا کا، عزت کا، کلچر کا، تہذیب کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ تو ایسے اسکول، ایسے کالج اور ایسی یونیورسٹیز بھی بے حیائی اور فحاشی کے فروغ کے بڑی ذمہ دار ہیں۔ آئیے ادھر پڑھیے کیا لکھا ہے۔ نمبر 6، کپڑوں کی دکانیں اور پوسٹرز، خاص طور پر ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانیں، اور ان میں بھی وہ جو خواتین یا لڑکیوں یا بچیوں کے کپڑے جو لوگ بیچتے ہیں۔ نعوذ باللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہماری خواتین کی عقلوں پر بھی پتھر پڑے؟ بے شمار دکانیں جہاں خواتین کے کپڑے بیچے جاتے ہیں، کپڑے کا مطلب صدر کو ڈھانکا گیا ہے، اور وہاں پوسٹر لگائے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میری زبان اور اس طرح کی باتوں کو ادا کرنے سے قاصر ہو رہی ہے۔ نیک پرینا عورتوں کے پوسٹرز، چھوٹے چھوٹے لباس میں عورتوں کے پتلے کھڑے ہیں، انتہائی کم اندر کے لباس میں عورتوں کے بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہیں۔ یہ کپڑے والے ان کو تو جوتوں سے مارنا چاہیے، یہ تو عورت کو ننگا کر رہے ہیں، کپڑے اتروا رہے ہیں، کپڑے کیا پہنائیں گے؟ اور ہماری ماں بہنیں جا کر شوق سے ان سے کپڑے خریدتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایسے کپڑوں کی دکانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، تمام خواتین مل کر ان دکانوں کے سامنے جا کر احتجاج کریں کہ اس طرح کے پوسٹرز، اس طرح کے پتلے ہٹائے جائیں، ہرگز نہ لگائے جائیں۔ کیا اگر آپ نے لکھ دیا یہاں کپڑے ملتے ہیں، خواتین کے کپڑے ملتے ہیں، یہاں پر کپڑے ملتے ہیں، تو کافی نہیں ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر کیوں آپ اس طرح کے پتلے اور پوسٹرز لگاتے ہیں؟ کیوں اس طرح سے مورتیوں کو نیم برینا کر کے بتاتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ عورت کو برینا کر کے مردوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی کپڑوں کی دکانیں جہاں پر پوسٹرز میں یا مورتی کی صورت میں نیم برینا عورتیں گویا کھڑی ہوں یا ان کی تصویریں ہوں، ہرگز ایسی دکانوں پر مت جائیے، ایسی دکانوں سے کپڑے نہ خریدیے۔ یہ تو آپ کے کپڑے اتروا رہی ہیں، خود بھکاری ہیں، آپ کے کپڑے مانگ رہی ہیں، ان کو کپڑے دیجیے، اپنے کپڑے پہنائیے، نہ یہ کہ آپ ان سے کپڑے خریدیں۔ توجہ دیجیے، بہت اہم بات ہے۔
نمبر 7، جیسا دیس ویسا بیس، سماج اور معاشرہ۔ آپ سوچتے ہیں کیا جب پورا معاشرہ ایسا ہے، اللہ کے بندے پورا معاشرہ ایسا ہے تو آپ کیوں ایسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی سوچتے پورا مکہ پورا عرب کفر میں مبتلا ہے جانے دو تو جانے دو، پوری دنیا ختم ہو چکی ہوتی، ہم اور آپ سے کہاں ہوتے؟ ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے، آج پوری دنیا میں اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے۔ آج جب تک ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ کر لیں ہماری نماز نہیں ہوتی، خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لیں ہمارا حج نہیں ہوتا۔ سب ایک اکیلی عورت تھی۔ اگر آج ہم اسی کے نقل قدم کی پیروی کرتے ہوئے صفا مروہ کی صحیح نہ کر لیں ہمارا حج نہیں ہوتا۔ ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوتا ہے پورے معاشرے کو بدل ڈالتا ہے۔ یہ نہ سوچے یہ سب معاملے بیکار ہیں، ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، اکیلا ہی چنا بھاڑ پھوڑتا ہے۔ بھاڑ ہی چولہا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اکیلے چلنے کی ہمت پیدا کرو اور پھر دیکھو کس طرح پوری دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھو، اور یہ تو سب مرد ہیں، ہاجرہ کی مثال دیکھو۔ ایک اکیلی عورت تھی لیکن اس نے جو کام کیا، قیامت تک جو آدمی حج کرے گا صفا اور مروہ کی صحیح کے بغیر اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ اکیلے چلو، پورا معاشرہ نہ بدلے پھر کہنا۔ میڈیا جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے میڈیا پوری کر دیتا ہے، اور یعنی کہ وہ نمونے گندگی، فحاشی اور بے حیائی کے ایسے ایسے مظاہر آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور بہت سی دفعہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ یا پھر سنیما، ہر طرح کا میڈیا، یہ نعوذ باللہ محسوس ہوتا ہے اس کے دو کام، ایک فحاشی پھیلانا، دوسرے جھوٹ، بس تیسرا کوئی کام نہیں۔ میڈیا کے دو کام، ایک فحاشی پھیلانا اور دوسرے جھوٹ کے ذریعے لوگوں میں نفرت ڈالنا، بس۔ ہندو مسلم میں نفرت میڈیا کا کام، عوام اور حکومت میں نفرت میڈیا کا کام، جھوٹ جو کام حکومت نے نہیں کیا ان کو پھیلانا میڈیا کا کام، جو کام آپ نے نہیں کیا اس کو دبانا میڈیا کا کام۔ تو جھوٹ کے ذریعے نفرت، دشمنی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میڈیا کے دو ہی کام آج کے زمانے میں نظر آتے ہیں، ایک ہے فحاشی کا فروغ اور دوسرے ہے جھوٹ کے ذریعے نفرت، دشمنی، عداوت اور گندگی کا فروغ۔ نمبر 9، حکومت کس بات کی ہے؟ کیا کس حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگ جب تک لوگوں کے اخلاق کردار میں سدھارے جائیں، حکومت کس کام کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی بھی کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکمرانی بھی کی، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، انہوں نے حکومت کی۔ کائے صرف کیا پیسے لیے دیے؟ کیا جنگیں کی؟ انہوں نے لوگوں کے اخلاق و کردار سدھارے، انہوں نے لوگوں کو حیا کی، عفت کی، عصمت کی، عزت کی تعلیم دی، انہوں نے لوگوں کو اپنی عزت کی حفاظت کا ذریعہ بتایا، عزت کی حفاظت کی اہمیت سمجھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، اگر کوئی آدمی، کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت میں، اپنی حیا، اپنی غیرت، اپنی شرم کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ تو حکومت کس لیے ہے؟ اگر یہ لوگوں کے اخلاقی قدروں کا انتظام نہ کرے، لوگوں کو اخلاقی قدریں نہ سکھائے، اخلاق و کردار لوگوں کے ذہن میں نہ بٹھائے، حیا اور بے حیائی، غیرت اور بے غیرتی، فحاشی، نیم اور عریانیت، ان ساری چیزوں کا معیار لوگوں کو نہ بتائے، نہ سمجھائے تو حکومت کا ہے کی؟ تو حکومت بھی بڑی ذمہ دار ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتی، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، بے حیائی کیسے پروان چل رہی ہے، اور تکلیف دہ واقعات خواتین کو لے کر، بچوں کو لے کر کیسے کیسے وجود میں آ رہے ہیں۔ حکومت کا کام ہے کہ حکومت توجہ دے، توجہ دیجیے۔ اللہ کی پناہ، دھرم خود ساختہ، جی تو چاہتا تھا کہ اس کی بھی تصویر آپ کے سامنے رکھوں لیکن جانے دیا اس کو۔ دھرم، میں نے مذہب میں کہا دین تو ہمارا دین ہے، دھرم خود ساختہ، اپنا انسانوں کا بنایا ہوا۔ مسجد میں عورت نہ جائے، کیوں بھائی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا لے جاؤ، آنے دو۔ حج، عورت اگر مکہ مکرمہ مسجد حرام میں نہیں جائے حج نہیں ہوگا، تو پھر عورت ہندوستان کی مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی؟ نہیں، عورت مسجد میں نہیں جائے گی، مزار پہ جائے گی، تو وہی ہوگا پھر جو مزار پہ ہوتا ہے۔ عورت کو مسجد سے روکو گے، خیر سے روکو گے، شر کی طرف جائے گی، اور کون سا خیر جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، اس کو جائز حد سے روکو گے تو مزار پر جائے گی، وہ کہیں تو جانا ہے نا، کہیں تو ماتھا ٹیکنا ہے نا، تو
نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، عورتوں کی عزت سے کھلواڑ ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، مرد اور ساتھ مل کر ناچتے ہیں، ڈھول تاشے، ناچنا گانا رقص، یہ سب مزارات پر ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ دین دھرم خود ساختہ. یہ مسلمانوں کا حال ہے. وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ جانے وہ ایسے لوگ مسلمان ہیں یا نہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے یہاں تو اس سے بھی زیادہ، ان کے یہاں پر تو گنگا اسنان کی بڑی اہمیت ہے، مرد اور صاف مل کر نہاتے ہیں. یہ کیا اس سے آدمی پاک ہوگا اور گندا ہو جائے گا؟ اور یعنی تو فحاشی کو فروغ دینے میں اس طرح کے دھرم کا، خود ساختہ دھرم کا، یہ مزارات ہو یا مزارات کے علاوہ جو کچھ بھی ہو، وہ اسنان کے نام پر، غسل کے نام پر، پوترتا کے نام پر کچھ بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بے حیائی کے فروغ کی بڑی ذمہ دار ہیں. اب آئیے تیسرا پڑاؤ، اور وہ ہے کہ اس بے حیائی کا علاج کیا، اس بے حیائی کا، فحاشی کا تدارک کیا، کیسے ہم اس سیلاب کو، اوریانیت کو، فحاشی کو، بے حیائی کو، نیوڈیٹی کو، ولگرزم کو روکنے کے لیے باندھ بنا دے کہ رک جائے، ختم ہو جائے. آئیے وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بچاؤ اور نجات کے طریقے، توجہ دیجیے. جیسے 10 ہم نے جانے کہ کس کی ذمہ داری ہے، ایسی اب 10 طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ. اللہ کے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تو اب کوئی شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو تو تم پاکیزہ نہ رہ سکو، حیا اور شرم کے، غیرت اور پاکدامنی کے معیار پر نہ اتر سکو. اللہ جسے چاہتا ہے حیا اور پاکیزگی سے نواز دیتا ہے. اللہ سب سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ کے ہو جاؤ، پاکیزگی تمہارے قدم چومے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کنواری باپردہ لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ، شرم و حیا غیرت یقینی طور پر آپ کے قدم چومے گی. اب آئیے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کے ذریعے ہم انشاءاللہ بے حیائی، فحاشی، اوریانیت اور اس نام پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ کر انشاءاللہ ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ایمان، لوگوں کے دلوں میں ایمان جگائیے، لوگوں کو بتائیے کہ اللہ پر ایمان کا کیا معنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا اہمیت ہے، آخرت قیامت کے دن پر ایمان کا کیا معنی. جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے گا وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے ثواب، اللہ کی رضا کا لالچ رکھے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا وہ چاہے گا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں، میں ویسا بنوں جیسا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دنیا میری بھی مثال دے اور کہے کہ یہ مسلمان ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہے. اور بندہ جب قیامت پر ایمان رکھے گا تبھی تو وہ گناہوں سے بچے گا. اگر قیامت کا تصور نکال دیا جائے، کہا جائے بس یہ آپ کی زندگی اور آپ ختم، تو آدمی کائے کو نیکیاں کرے گا اور کائے کو گناہوں سے بچے گا. جب اس کو ختم ہو جانا ہے وہ طرح طرح کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ لذت اس کو جائز ذریعے سے آئے یا ناجائز ذریعے سے آئے. لہٰذا قیامت پر ایمان، اللہ پر ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قیامت پر ایمان، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط کر دیجیے اور پھر دیکھیں کس طرح وہ خود برائی اور بے حیائی کے مقابلے میں ڈھال بن جاتے ہیں. دوسرا ذریعہ تقویٰ. تقویٰ یعنی بچاؤ، حفاظت. تقویٰ کہتے ہیں انسان کے دل کا وہ احساس، وہ جذبہ، انسان کے دل کا وہ جذبہ جو اسے ہمیشہ اللہ عز و جل کی یاد دلاتا رہتا ہے. انسان کے دل کا وہ جذبہ جو اسے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس دلاتا رہتا ہے. اور اس نگرانی کے احساس تلے انسان ایک تو نیکیوں کی طرف لپکتا ہے اور دوسرے برائیوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو لوگوں کے دلوں میں ہم تقویٰ بیدار کریں، اللہ کا خوف ان کو دلائیں، اللہ رب العالمین کے ثواب کا لالچ دلائیں اور اللہ رب العالمین کی پکڑ اور گرفت سے ان کو بچانے کی کوشش کریں. ان بطش ربک لشدید، ان کے صحن میں بٹھائیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، ان کو بتائیں. ونبئہم ان عذابی هو العذاب الالیم، اسے ہم ان کو واقف کرائیں.
نماز اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. 21ویں پارے کی پہلی آیت. آپ کی طرف کتاب اللہ کی کلام اللہ کی جو وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے اور نماز قائم کیجیے. بہت سے فائدے ہوں گے. ایک فائدہ کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر طرح کی بے حیائی، فحاشی، عریانیت، گندگی، خباثت، ہر طرح کی بے حیائی اور غلط کاموں سے نماز آپ کو روک دے گی. اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور میں اگر ابھی گناہ کروں، بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ رہوں اور پھر اللہ کے دربار میں جاؤں تو اللہ کا چل آ یہاں سے، ابھی تو گندا تھا، ابھی ننگا تھا، ابھی خبیث تھا، اور دوبارہ جانے کے بعد پھر وہی کام کرے گا تو یقیناً انسان کو روک دے گا نماز کی خاطر. تو نماز آپ قائم کیجئے اور پھر نماز کا اثر اپنی روح، اپنے جسم، اپنے اخلاق، اپنے معاشرے پر محسوس کیجئے کہ نماز یقینی طور پر آپ کو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روک دے گی. چوتھا ذریعہ ہے، اس میں ہم نے سب کو سمیٹ دیا، اور وہ ہے اسلامی تعلیمات پر عمل. کیا ہے اسلامی تعلیم؟ آنکھوں کی حفاظت کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں کو حکم دیجیے اپنی نگاہیں نیچے رکھو، نامحرم عورتوں کو مت دیکھو. اور کیا ہے؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. عورتوں سے بھی کہو ادھر ادھر تان جھانک کرتی نہ پھریں، غیر محرم مردوں کو بلا وجہ نہ دیکھیں، اپنی نگاہیں وہ بھی پست رکھیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت. اور کیا کریں؟ شرمگاہ کی حفاظت. اور کیا کریں؟ زبان کی حفاظت. بہت سی بے حیائیاں اور بے غیرتیاں زبان کے ذریعے بھی تو پھیلتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو عریانیت ان دو چیزوں کے ذریعے ہی تو پھیلتی ہے، فحاشی اور بے حیائی انہی دونوں چیزوں کے ذریعے پھیلتی ہے. تو ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. ہماری مائیں بہنیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. جیسے زمانہ جاہلیت کی عورتیں بنا سنگار کر کے گھوما پھرا کرتی تھیں، اس طرح سے تم بنا سنگار کر کے ہرگز غیر محرموں کے سامنے مت آؤ جاؤ، غیر باہر کی محفلوں میں مت آؤ، مت جاؤ، گھروں سے باہر نہ نکلو. وقرن فی بیوتکن. اپنے گھروں میں جمی رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. حتیٰ کہ اگر کسی نامحرم آدمی سے ضرورت بھی پڑ جائے بات کرنے کی تو نسأل اللہ العافیہ. ہماری مائیں بہنیں کسی سے کچھ خریدتی ہیں تو کیسے لوگ سے بات کرتی ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے. اللہ تو حکم دیتا ہے سختی سے بات کرو، نارمل بات کرو، لوچ اور لچک کے ساتھ کسی سے بات مت کرو. وہ تو آپ کے شوہر کا حق ہے، بس لوچ لچک اور نرمی کے ساتھ بات مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. ورنہ شیطان تو تیار ہی بیٹھا ہے، وہ بیمار دلوں کے اور زیادہ بیمار دلوں کو اور زیادہ بیمار کر دے گا اور ان کے دلوں میں گندی خواہشات آپ کی اس لوچ کی وجہ سے، لچک کی وجہ سے، ناز و نخرے کی وجہ سے آ جائیں گی. اور پھر پردہ. اسی لیے تو عورت کا اپنے جیب سے، اپنے دیور سے پردہ ہے. ہم کام کرتے ہیں تبھی تو برائیاں ہوتی ہیں. اسی طرح ایک عورت کا اپنے خالو سے، اپنے پھوپھا سے پردہ ہے. عورت کا اپنے بہنوئی سے پردہ ہے. نثاری اور بہنوئی کتنی برائیاں ہوتی ہیں، دیور بھابھی کتنی برائیاں ہوتی ہیں. تو یہ پردہ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے، پردے کا لحاظ رکھا جائے اور پھر وہ برقع جو پردے کے کام آ جائے اس کا بھی خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہت تیزی سے معاشرے میں حیا اور عزت پروان چڑھے گی. بے حیائی اور بے حیائی کے نتیجے میں جو غلط واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں ان پر بھی انشاءاللہ لگام لگ جائے گی. دعا تو وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی تدبیر کام نہیں آتی. جہاں دنیا کے سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے تو دعا شروع ہوتی ہے. آپ دعا مانگیے اللہ عز و جل سے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہو میں قریب ہوں، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے بعد قبول کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. آپ کا رب کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگو، دعا قبول کروں گا. تو آپ دعا مانگیں.
کہ اللہ آپ کو باحیا بنائے، آپ کی بیوی کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بھائی بہنوں کو، آپ کے اولاد کو اللہ عز و جل باحیا باغیرت اور شرم والا بنائے، اخلاق و کردار سے نوازے اور پورے معاشرے کی تعمیر اسی طرز پر ہو۔ آپ اللہ عز و جل سے دعائیں مانگیے، کوششیں کرتے رہیے، اللہ عز و جل آپ کی کوششوں کو کامیاب کر کے دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ دیکھیے بچہ بچپن سے اگر اس کو حیا اور غیرت کا معیار بتایا جائے، لباس کیسے پہنے، اگر لڑکی ہے تو آپ کے پھوپھا سے، آپ کے خالو سے، یا آپ کے بہن بھائی سے، یا آپ کے ماموزاد پھوپھیزاد بھائیوں سے آپ کا کیا کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیا پردے کا تقاضا ہے، اگر چھوٹی بچی ہی کوئی ساری باتیں سکھائی جائیں تو بڑی ہونے کے بعد انشاءاللہ ضرور ضرور آپ کی باتوں پر عمل کرے گی۔ لیکن اگر آپ سوچے جانے تو بچی ہی تو ہے، جیسا چاہے لباس پہنا دیں اور کسی طرح کی کوئی روک ٹوک تعلیم اس کو نہ دی جائے تو آگے چل کر وہ شتر بے مہار بغیر نکی اور لگام والے اونٹ کی طرح ہوگی، جو اس کے دل میں آئے گا جس کو اچھا سمجھے گی وہ کرے گی، اور پھر اس وقت آپ جا کر اس کو حیا اور غیرت کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کیجیے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم ترین روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر، دین حنیف پر، پاکیزہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے والدین اس کی فطرت مسخ کر دیتے ہیں، اس کو یہودی نصرانی یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کے بچے بالکل پاکیزہ صاف ستھرے ہیں، آپ ان کو صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیجیے، اور یہی اسلامی اقدار، اخلاقی اقدار، تہذیب اور حیا آپ ان کو سکھائیے اور یہ گھول کر ان کو پہنائیے۔ محلہ وار کمیٹی کا قیام، کیا کرے یہ کمیٹی کہ جہاں بھی اس طرح کی کوئی بات، جو کئی مظاہر ہم نے آپ کو بتائے نمونے، اس طرح کی کوئی بات دیکھیں تو وہ مل کر، اچھے لوگ ہوں، خود اچھے لوگ ہوں، وہ مل کر اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا جو دکاندار اس طرح کے پوسٹرز لگاتے ہیں یا اس طرح کے پتلے لگاتے ہیں تو یہ کمیٹی کے افراد جائیں اور پیار سے اس کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو اس پر معصوم بچوں کی بھی نظر پڑتی ہے، خواتین لڑکیوں کی بھی نظر پڑتی ہے، اور جانے انجانے میں آپ کے پوسٹرز سے یا ان تصویروں سے بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ ملتا ہے، اور پھر یہ بے حیائی بے غیرتی فحاشی اور آگے کئی طرح کی گندگیوں کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا ہم فوری طور پر اس طرح کے پوسٹرز نہ لگائیں، اس طرح کی تصویریں نہ لگائیں، اس طرح کی مورتیں نہ لگائیں، اور اس کے بغیر بھی تو ہمارا کام چلتا ہے۔ آپ نے جب لکھ دیا عورتوں کے کپڑے ملیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر مرد اپنا کرتا لینے تو نہیں جائے گا، وہاں پر خواتین اپنے کپڑے لینے جائیں گی، تو اس طرح سے یہ کام کیا جائے۔ لیکن محلے وار کمیٹی بہت ضروری ہے، ہر محلے سے چند افراد ملے جو سمجھدار ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جن کو بات کرنے کا سلیقہ ہو، وہ مل کر ایک کمیٹی بنائے، اور یہ ہر کمیٹی اپنے اپنے محلے کی ذمہ داری لے، آس پاس کی ذمہ داری لے، اور پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ حیا اور بے حیائی، غیرت اور بے غیرتی اس معیار کے ساتھ کام کرے تاکہ لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ حیا کی طرف لایا جا سکے، بے حیا اور بے غیرتی سے ان کو بچایا جا سکے۔ نمبر 8، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیجیے۔ میں نے اپنے بچے کو موبائل دے دیا، نیٹ اس میں آن ہے، معلوم نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اپنی سہیلی سے واٹس ایپ چیٹنگ چل رہی ہے، یا معلوم نہیں کیسی چیٹنگ چل رہی ہے، وہ یوٹیوب پر کیا دیکھ رہا ہے، وہ انسٹاگرام پر ایکٹیو ہے تو کیوں ہے، وہ فیس بک پر ایکٹیو ہے تو کیوں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر فرد اولا تو آپ اپنے بچوں کو بلا وجہ موبائل نہ دیجیے، اور اگر دے بھی تو ہدایات کے ساتھ، پرانی ہدایات کے ساتھ، اور جو ہدایات ہماری اپنی ہیں ان ہدایات اور ریسٹرکشن کے ساتھ ان کو آپ موبائل دیجیے، اور بلا ضرورت ان کے پاس آپ موبائل مت رہنے دیجیے، اور خاص طور پر لڑکیوں کے پاس تو ہرگز آپ موبائل مت رہنے دیجیے۔ نمبر 9، میڈیا کی حد بندی بھی تو ہو، کوئی تو ہو جو میڈیا کو بتائے کہ بھائی تمہارا کام کیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو، اور کس طرح تمہارے ذریعے جھوٹ کو، برائی کو، نفرت کو، دشمنی کو، بے حیا اور بے غیرتی کو فروغ مل رہا ہے۔ تو آپ ایسے اشتہار کیوں ڈالتے ہیں جو بے حیائی اور بے غیرتی والے ہوتے ہیں؟ ضرورت ہے مرد کی، کپڑے ہیں مرد کے، اب اس اشتہار میں عورت آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ بہت سے اشتہارات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو مردوں کے استعمال کی چیزوں کے ہوتے ہیں، وہاں پر عورتیں وہ بھی نیم بہنا ہوتے ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں؟
تو ہم ضروری ہے کہ میڈیا کی حد بندی کی جائے، چاہے پھر ان کی خبروں کو لے کر ہو، چاہے پھر وہ کھیل کو لے کر ہو، چاہے وہ کارٹون کو لے کر ہو، چاہے وہ سیریلز کو لے کر ہو، یا اس پر بتائے جانے والے دوسرے پروگرامز کو لے کر ہو، یا پھر وہ اشتہارات کے تعلق سے ہو۔ میڈیا کی حد بندی بہت ضروری ہے، وہی چیزیں بتائی جائیں جو اچھی طرح سے سینسر ہو۔ حیا اور غیرت بھی سینسر کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ چیز باہر آئے اور لوگوں کے سامنے پہنچے، اور جس چیز میں بھی بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دیا جا رہا فوری طور پر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور بالکل آخری چیز ہے، حکومت اپنی ذمہ داری سمجھے، کیونکہ یہ بڑا کام ہے تو اس کو بڑی قوت بھی چاہیے۔ اگر حکومت اس طرح کے کاموں کی سرپرستی کرے گی کہ ہمیں اپنے ملک میں، اپنے رہنے والوں میں، اپنے معاشرے اور سماج میں حیا اور بے غیرتی دونوں کو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، حیا کا معیار مفہوم واضح کرنا ہے، بے غیرتی اور بے حیائی کی چیزوں کو روکنا ہے، تو پھر حکومت اگر اس کام کو واقعی اپنی ذمہ داری سمجھے گی تو یقیناً تیزی کے ساتھ اس چیز میں گراوٹ آتی چلی جائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حکومت ہماری اس بات پر توجہ دے اور اخلاق کے باب میں، حیا اور تہذیب کے باب میں بھی اس تعلق سے بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اور حکومت جب کوئی کام کرے گی تو یقیناً اس کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، ذرائع بھی زیادہ ہیں، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جتنے ادارے ہوتے ہیں سب حکومت کے زیر اثر اور زیر انتظام ہوتے ہیں۔ اگر حکومتی سطح پر یہ کام کیا جائے، میں حکومت سے بات ڈائریکٹ مرکزی حکومت نہیں لے رہا ہوں، تو اونچی چیز ہے، آگے کی چیز ہے، لیکن اپنے شہر میں بھی تو ایک حکومت ہوتی ہے نا، کوئی آدمی حاکم ہوتا ہے نا کسی نہ کسی طور پر، تو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر یہ کام آگے بڑھایا جائے تو حکومت اپنی ذمہ داری سمجھے، اور جہاں بھی بے حیائی اور بے غیرتی کا کوئی نمونہ، کوئی مظہر دیکھنے ملے تو حکومت اقدامات کر کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے 3 الگ الگ نکات پر آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے بے غیرتی اور فحاشی کے مظاہر اور نمونے، نمبر 2 بے غیرتی اور فحاشی کا ذمہ دار کون ہے کہ سماج اور معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، اور نمبر 3 کہ اس سیلاب پر باندھ کیسے، ایک سیلاب کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور کیسے باندھ بنا کر اس بے غیرتی کے طوفان کو ہم روک سکتے ہیں بلکہ ختم کر سکتے ہیں۔ امید ہے میری گزارشات آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ عز و ہر معنی میں، حقیقی معنی میں باحیا، معزز، مؤدب، مہذب، باغیرت مسلمان اور انسان بنائے، ہمارے ذریعے حیا اور تہذیب کی اقدار کو فروغ دے، ہر طرح کی بے حیائی، بے غیرتی اور بے عزتی سے پوری امت اسلامیہ کو محفوظ و معمون رکھے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اللہ عز و جل اس ملک کو بھی حقیقی معنی میں حیا اور غیرت کا نمونہ بنائے، ہر طرح کی بے حیائی اور بے غیرتی سے، فحاشی اور ریانیت اور نیم برہنگی سے اللہ عز و جل ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو، ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے، ہماری اصلاح کرے، ہمارے ذریعے اصلاح کروائے، ہم سب کو قرآن سنت کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی بھی سعادت ہمیں دے۔ امت جن پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہے اللہ عز و جل ان پریشانیوں اور مسائل کو دور کرے، مصیبتیں دور کرے، بیماریوں سے لوگوں کو شفا دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔